اچھا، تو آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ کافی الگ ہے، بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو کا اسکرپٹ ہے اور اس کا عنوان ہے انسان بطور حراری نظام، ایک تحقیقی تعارف۔ اب یہ عنوان سنتے ہی مطلب ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی انسانی وجود کو، ہمارے جذبات کو فزکس کے قوانین سے سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر تھرمو ڈائنمک سے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ لگ رہا ہے۔ جی، دعویٰ تو واقعی بڑا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس اسکرپٹ کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کو، یعنی فزکس کے ٹھوس اصولوں کو اور انسانی جذبات کی لطیف دنیا کو جوڑنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ہوتی ہے کہ کیا انسان ایک تھرمو ڈائنمک سسٹم ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی لفظی سائنسی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک ماڈل ہے خود کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ماڈل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی کہ انسان کو سمجھنے کے لیے بات زمین سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ جی بالکل، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ مصنف اپنی دلیل کی بنیاد قرآن کی ایک آیت پر رکھتا ہے، سورہ فاطر کی آیت 27، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی لکیریں ہیں، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ گہری سیاہ۔ تو یہاں سے مصنف یہ نقطہ نکالتا ہے کہ ہماری زمین، ہمارا سیارہ یکساں نہیں ہے، اس میں تنوع ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ تخلیقی چھلانگ ہے۔ کیا یہ صرف ایک شاعرانہ بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی منطق بھی جوڑی گئی ہے؟ مطلب قرآن کی آیت کو براہ راست فزکس سے جوڑنا؟ یہی تو اس اسکرپٹ کا کمال ہے۔ وہ اس شاعرانہ تشریح کو فوراً ایک ٹھوس سائنسی اصول سے جوڑتے ہیں۔ وہ فزکس کی ایک مشہور کتاب فنڈامنٹلز آف فزکس کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہاں سے ایک تصور اٹھاتے ہیں جسے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی یا مخصوص حرارتی گنجائش کہتے ہیں۔ اچھا، اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزیں حرارت کو مختلف طریقے سے جذب کرتی ہیں، صحیح؟ بالکل صحیح۔ سادہ لفظوں میں یہی مطلب ہے۔ کچھ چیزیں جلدی گرم ہو جاتی ہیں، کچھ دیر سے۔ جیسے صحرا کی ریت ہے جو دوپہر میں شدید گرم ہو جاتی ہے، لیکن اسی دھوپ میں سمندر کا پانی ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ بہترین مثال، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ریت کی حرارتی گنجائش کم ہے، اس لیے وہ ذرا سی حرارت سے بھی تپ جاتی ہے، جبکہ پانی کی حرارتی گنجائش بہت زیادہ ہے، تو اسے اپنا درجہ حرارت بڑھانے کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ جس طرح مادی دنیا یکساں نہیں ہے، شاید اسی طرح انسانوں کا معاملہ بھی ہے نا؟ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ریت کی طرح ہیں جو ذرا سی بات پر گرم ہو جاتے ہیں، اور کچھ پانی کی طرح جنہیں غصہ دلانے کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بالکل نظر آتا ہے۔ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، یہ اس ماڈل کا پہلا ستون ہے، خارجی دنیا کی غیر یکسانیت کو انسانی مزاج کے تنوع کے لیے ایک استعارے کے طور پر استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ زمین والی مثال تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کا انسان کے اندرونی نظام سے کیا تعلق؟ اب یہاں سے بات آگے کیسے بڑھتی ہے؟ جی ہاں، اور یہیں سے گفتگو کا اگلا اور شاید سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اسکرپٹ اب خارجی دنیا سے انسان کی داخلی کیفیت کی طرف آتا ہے، اور ایک بہت ہی طاقتور جذبے، غصے کو مثال کے طور پہ لیتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ ایک منٹ، تو جب حدیث میں کہا گیا کہ غصہ آگ سے ہے تو مصنف اسے صرف ایک محاورہ نہیں سمجھ رہا، مطلب وہ اسے ایک طرح کی فزیکل حقیقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے اندر سچ مچ کوئی حراتی رد عمل ہو رہا ہو۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ وہ اسی خیال کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غصہ ہمارے اندرونی نظام میں حرارت کا ایک اچانک اور شدید اضافہ ہے، اور اس بات کو صرف دینی حوالے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے جدید سائنس سے بھی جوڑتے ہیں۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو جسم میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا، یعنی حیاتیاتی سطح پر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جی ہاں، ہمارے جسم میں ایڈرینلن جیسے ہارمونز کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جسے فائٹ اور فلائٹ رد عمل بھی کہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ صرف محسوس ہونے والی گرمی نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر واقعی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جنہیں حرارت میں اضافہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو استعارے کو حقیقت سے جوڑنے والی بات ہو گئی۔ جی ہاں، اسکرپٹ ان تمام جسمانی تبدیلیوں کو اندرونی حرارت میں اضافے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو یہاں ایک طبی حقیقت کو تھرمو ڈائنامکس کی زبان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ حیاتیات کو فزکس کے فریم ورک میں سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ٹریفک میں غصہ دلائے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ میرا اندرونی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ شاید اس طرح سوچنے سے ہی غصہ کچھ کم ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر غصہ ایک قدرتی حرارتی رد عمل ہے تو کیا اسے دبانا غیر فطری نہیں ہوگا؟ اس ماڈل کے مطابق اس سے کیسے نمٹا جائے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور اسکرپٹ اس پر خاص توجہ دیتا ہے۔ مصنف کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ انسان کو ایک بے حس وجود بن جانا چاہیے، نہیں، وہ توازن کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح ہر حرارتی نظام کو ایک کولنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اوور ہیٹ نہ ہو، اسی طرح انسانی نظام کو بھی توازن چاہیے۔ اور وہ توازن کیسے آئے گا؟ اس کولنگ سسٹم کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے؟ اچھا، تو یہاں اطمینان کو اس اندرونی حرارت کا متوازن کرنے والا عنصر یعنی داخلی ٹھنڈک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث میں تھا کہ آگ کو پانی بجھاتا ہے، ویسے ہی غصے کی آگ کو ذکر کا پانی یا سکون کی ٹھنڈک۔ بالکل، یہاں کلیدی لفظ توازن ہے۔ اسلام جذبات کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ انہیں منظم کرنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے، غصہ بذات خود ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے نا۔ ظلم کے خلاف غصہ ایک مثبت قوت ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ حرارت ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اور تباہی کا باعث بنے۔ تو مقصد آگ کو بجھا کر راکھ کرنا نہیں بلکہ اسے ایک پرسکون حالت کے ساتھ قابو میں رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارے اختیار میں رہے۔ جی بالکل، اسے ایک مفید توانائی میں بدلنا ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر توازن قائم کرنا تو بہت مشکل ہے۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس توازن کو بحال کیسے کیا جائے؟ اسکرپٹ اسے ایک مشق یا عادت بنانے پر زور دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آگ لگنے پر کنواں کھودا جائے، بلکہ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ جس طرح ایک گاڑی کا کولنگ سسٹم ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اسی طرح ذکر یا اللہ سے تعلق ایک مستقل کیفیت کا نام ہے۔ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ذہنی اور روحانی حالت ہے جو انسان کو ٹھہراؤ عطا کرتی ہے۔ جب یہ ٹھہراؤ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تو غصے جیسی شدید کیفیات ہمیں بہا کر نہیں لے جاتی۔ تو ہم نے زمین کی غیر یکسانیت سے شروع کیا، پھر انسان کے اندرونی غصے کی آگ کو سمجھا، اور پھر اسے ذکر کی ٹھنڈک سے متوازن کرنے کی بات کی۔ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ انسان آخر ہے کیا اس ماڈل کے مطابق؟ نہ تو وہ مکمل برف ہے اور نہ ہی بے قابو آگ، تو پھر کیا؟ نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک چراغ کی مانند ہے۔ چراغ؟ واہ، یہ تو ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ پچھلے تمام نقاط کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ سوچئے، چراغ کے اندر ایک شعلہ ہوتا ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے، لیکن وہ حرارت بے قابو اور تباہ کن نہیں ہوتی۔ وہ ایک مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، روشنی پیدا کرنے کے لیے۔ اس نظریے کے مطابق جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسان کی اندرونی حرارت یعنی اس کے جذبات منفی توانائی بننے کے بجائے نور یعنی روشنی بن جاتی ہے۔ یہ استعارہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا اس کی کوئی عملی مثال بھی ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں اس حرارت کو روشنی میں بدلنے کا عمل کیسا نظر آتا ہے؟ بالکل، اسے ایک مستقل تبدیلی کے عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی ناانصافی پر شدید غصہ آتا ہے، یہ اس کی اندرونی حرارت ہے۔ اگر وہ اسے بے قابو چھوڑ دے تو وہ چیخے گا، لڑے گا، شاید تشدد پر اتر آئے، یہ تباہ کن حرارت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اسی توانائی کو ایک مثبت سمت میں لگائے، وہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، قانون کا سہارا لے، لوگوں کو منظم کرے، تو وہی حرارت اب روشنی بن گئی ہے۔ اس نے تباہی کے بجائے تعمیر کا کام کیا ہے۔ جی، یہ تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون کی بھی یاد دلاتا ہے کہ توانائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک شکل سے دوسری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
یہاں جذباتی توانائی کو تباہکن حرارت سے تعمیری روشنی میں تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ یہ ہمیں اپنے شدید ترین جذبات کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ غصے کو محض ایک منفی چیز سمجھنے کے بجائے اسے ایک خام توانائی کے طور پر دیکھنا جسے صحیح سمت دی جا سکتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ کس طرح یہ اسکرپٹ انسانی جذبات، روحانیت اور فزکس کے اصولوں کے درمیان ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں انسان کو ایک چراغ سے تشبیہ دینا، یہ خیال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے شدید ترین جذبات بھی اگر انہیں صحیح روحانی اور ذہنی تربیت دی جائے تو وہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ ہمیں اپنے آپ کو ایک متحرک زندہ نظام کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایسا نظام جسے مسلسل توازن اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے جو اس اسکرپٹ سے بھی آگے جاتا ہے۔ اگر اس فریم ورک کے مطابق غصہ حرارت اور اطمینان ٹھنڈک ہے تو پھر صبر، شکر یا محبت جیسے جذبات کی حرارتی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا محبت ایک مستقل دھیمی آنچ کی طرح ہے جو زندگی کو گرماتی ہے اور رشتوں کو پکاتی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یا صبر؟ شاید صبر توانائی کو محفوظ رکھنے کی حالت ہے، جیسے ایک تھرموس میں گرمی محفوظ رہتی ہے تاکہ صحیح وقت پر استعمال ہو سکے۔ بالکل۔ اور شکر گزاری شاید وہ ہمارے اندرونی نظام میں توانائی کے ضیاع کو روکنے والی کیفیت ہو جو ہر چیز کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ یہ ماڈل ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے پورے جذباتی منظرنامے کو اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ خود شناسی کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔